السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ پکارنا کیسا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا، تو اس سلسلے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارے، مصیبت کے وقت کوئی بھی آدمی مصیبت کے وقت ہی پکارتا ہے، تو اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے اور دل میں یہ خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، تو یہ پکارنا سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک نہیں بلکہ ظاہری حیات کے بعد بھی یا رسول اللہ پکارنا بالکل صحابہ کی سنت اور طریقے صحابہ کرام میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ الادب المفرد صفحہ نمبر 217، حضرت امام بخاری کی کتاب الادب المفرد ہے، اس میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد سے روایت ذکر کی ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا۔ پیر سن ہونے کا مطلب جانتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے جو پیر میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ پیر سن ہو گیا۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو یاد کرو جو لوگوں میں تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تم اس شخص کو یاد کرو جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت پکارا یا محمدہ، کیا پکارا؟ یا محمدہ پکارا۔ اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس نے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے جو روایت کیا ہے تو امام مسلم کی شرح جو امام نووی نے ذکر کی ہے، کون سی کتاب؟ الاذکار، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 305 میں، کہ اس کے بعد یا محمدہ پکارنے کے بعد جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمدہ پکارا تو اس کے بعد امام نووی نے اپنی کتاب کتاب الاذکار میں صفحہ نمبر 305 میں ذکر کیا ہے کہ فَذَهَبَ خَضْرُهُ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو پیر سن ہو گیا تھا، جیسے ہی یا محمدہ پکارا حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر صحیح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ تو اب ذرا بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت یا رسول اللہ پکارے تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت ہے، اور اس سے یہ بھی عقیدہ مل رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر کا صحیح ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ تو جب طاقت و قوت عطا فرمائی ہے تو اسی طاقت و قوت کے عطا فرمانے کے بعد ہی کوئی سنی مسلمان یا محمدہ پکارتا ہے تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا کہ پار ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے، اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چلو زندے میں یا محمدہ پکارے حضرت عبداللہ ابن عمر، مرنے کے بعد کیسا پکارتے ہیں؟ تو اس کا ثبوت بھی ہے کہ زندے میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یا محمدہ پکارنا یہ کوئی شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ صحابی کی سنت ہے، بلکہ صحابی کی سنت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا چلوں کہ سنن ابن ماجہ باب صلاۃ الحاجہ حدیث نمبر 1385، حدیث نمبر 1385، کون؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو صلاۃ حاجت اور ایک دعا کی تعلیم دی تھی۔ صلاۃ حاجت، حاجت کی نماز جو ہوتی ہے، جو کہ کسی حاجت پیش آ جائے تو اس کی نماز کے لیے ایک دعا کی تعلیم دی تھی۔ اور کیا تعلیم دی تھی کہ اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ تقضى اللهم فشفعه فيا،
یہ فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت محمد کے وسیلے سے، نبی رحمت محمد کے وسیلے سے، اور یا محمد میں متوجہ ہوا اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں تاکہ یہ پوری ہو جائے، اے اللہ تو انہیں میرے حق میں شفیع بنا، اے اللہ۔ اور یہ تعلیم کون دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بتا رہے ہیں کہ ایسا دعا کرنا اللہ سے، میرے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو جو نبی خود صحابی کو یہ تعلیم دے رہا ہو کہ میرے وسیلے سے دعا کرنا اللہ قبول کرے گا، تو یا محمد اگر ہم حاجت کے وقت پکاریں گے تو کیوں نہیں قبول ہوگی، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اسی بنیاد پر ہم یا رسول اللہ اور یا محمد پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت و قوت نصیب فرمائی ہے، اور یہ تو نبی پاک نے تعلیم دی تھی، اور روایتوں میں آیا ہے کہ مسند ابو یعلا جلد 6 صفحہ نمبر 101 میں ہے کہ یہی چیز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ ہو گیا تو وہی صحابی حضرت عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد حضرت عثمان نے بھی یہی دعوت دی، حضرت عثمان نے بھی یہی دعوت دی۔ تو حضرت عثمان کا یہ دعوت دینا، اگر یہ بات ہوتی کہ ظاہری حیات تک یہ بات قید ہوتی تو پھر ظاہری حیات تک اس بات کو کرنا تھا، پھر بعد میں حضرت عثمان نے کیوں دعوت دی؟ تو حضرت عثمان کا اس بات پر دعوت دینا اور یہ کہنا کہ جاؤ یہی چیز پیش کرو جو نبی نے فرمایا ہے، تو اس بنیاد پر دلیل ہے کہ یا محمدہ کبھی بھی پکار سکتے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیان کر دے تو وہ حدیث قیامت تک کے لیے ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، جب تک کہ اللہ کے رسول نے اس کو خاص نہیں کیا ہو۔ اور جب یہ حدیث عام ہے تو اس کو عام رہنے دو، اب کسی بنیاد پر یا رسول اللہ پکارنے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، بدعت ہے، تو یہ بالکل سراسر جہالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ اگر شرک و بدعت ہوتا تو پھر صحابہ کرام یا رسول اللہ نہیں پکارتے۔ صحابہ کرام کا یا رسول اللہ پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے تو ہماری حاجت ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر یہ معمول تھا کہ کتاب المغازی بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھ جنگ احد میں نکل گئی، لٹک گئی، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یا محمد پکارتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ ہماری آنکھ نکل گئی ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے حضرت قتادہ کا آنکھ لیا اور اندر ڈال دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے اس آنکھ سے اتنا تیز نظر آنے لگا جو دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا، کیونکہ حضرت قتادہ نبی کی بارگاہ میں یہی سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کو طاقت و قوت نصیب فرمائی ہے، تو جب کسی انسان اور کسی نبی کو طاقت و قوت اللہ دے دیتا ہے تو اب اس انسان اور نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یا محمدہ کہہ کر پکارنا، یہ صحابی کی سنت ہے۔ اب جو لوگ میرا عقیدہ صحابی کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور جو لوگ شرک و بدعت سمجھتے ہیں تو گویا کہ وہ صحابی کے طریقے پر نہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، اگر آپ کو صحابی کا طریقہ اپنانا ہے تو حضرت عمر کے نقش قدم پر چلو، عبداللہ ابن عمر کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔